بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 297 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ثم کی مراد کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والمراد بالسماء هذه الاجرام العلویۃ سے شروع ہوتی ہے، چونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے ثم استوى الی السماء سے اپنے سبق کو آغاز کیا تھا، اور اس سے پہلے پڑھا تھا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا پیدا کیا، یعنی تمہارے نفع کے لیے۔ اور پھر اس نے آسمان کا قصد فرمایا تو فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، یہ آیت کا مکمل حصہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ اب یہاں پر ہم نے اولاً تو السماء پر گفتگو کریں گے کہ یہ کس کو بولتے ہیں، اور مختصر سے ہی ہے، اور اس کے بعد جو ہماری گفتگو ہونی ہے وہ زیادہ تر آج کی گفتگو وہ ثم کے حوالے سے ہے، کہ یہاں ثم ترتیب کے لیے ہے یا ثم تاخیر کے لیے ہے، اور تاخیر پھر رتبہ مراد ہوگا یا تاخیر پھر زمان مراد ہوگا۔ تو یہ ساری گفتگو ہماری آج کی اس سبق کا حصہ ہے، اور اسی پر ہمارا کلام رہنا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کی وضاحت ہوگی اس کی جانب بڑھیں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والمراد بالسماء هذه الاجرام العلویۃ، اور آسمان سے جو مراد ہے وہ یہی علوی اجسام ہیں، او جہات العلو، یا پھر آسمان سے مراد وہ علو کی جہتیں ہیں، بلندی کی جانب کی سمت مراد ہے۔ اور وَثُمَّ لَعَلَّهُ لِتَفَاوُتِ مَا بَيْنَ الْخَلْقَيْنِ، اور جہاں تک تعلق ہے ثم کا، تو اس ثم میں دونوں تخلیقوں کو درمیان فرق کرنے کے لیے اس کو لایا گیا ہے۔ وَفَضْلِ خَلْقِ السَّمَاءِ عَلَى خَلْقِ الْأَرْضِ، اور تخلیق سما یعنی آسمان کی تخلیق کی زمین کی تخلیق پر فضیلت ظاہر کرنے کے لیے لایا گیا ہے، کا قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ثم کان من الذین آمنوا، کہ پھر وہ جو ایمان لائے۔ تو یہاں پر بھی ثم تفاوت مراتب کے لیے ہے، لا للتراخی فی الوقت، یہ وقت میں تراخی کے لیے نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ يُخَالِفُ ظَاهِرَ قَوْلِهِ تَعَالَى، اس لیے کہ وقت میں تراخی کے لیے ثم کو قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ظاہر کے خلاف ہے کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ اس کے بعد اس نے زمین کو پھیلا دیا۔ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَأَخُّرِ دَحْوِ الْأَرْضِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى خَلْقِ مَا فِيهَا عَنْ خَلْقِ السَّمَاءِ وَتَسْوِيَتِهَا إِلَّا أَنْ تَسْتَأْنِفَ، فرمایا کہ یہ ثم تراخی وقت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ احتمال بظاہر وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس آیت میں جو اس بات پر دلالت ہے کہ تخلیق نفس ارض یعنی زمین کی ذات کا پیدا ہونا، اور بسط ذات ارض یعنی زمین کی ذات کا پھیلا دینا، جو تخلیق ما فی الارض پر مقدم ہے، جو کچھ زمین میں اس پر سے یہ چیز مقدم ہے تخلیق زمین، تو وہ بھی تخلیق سما سے مؤخر ہے۔ اور ثم کو تراخی کے لیے لینے میں جو لازم آتا ہے وہ یہ کہ ما فی الارض کی جو تخلیق ہے، یہ جو اس کی تخلیق کے بعد تسویہ سما اس کے بعد ہوا ہے،
ہاں یہاں تراخی فی زمان جو ہے اس کے لیے یہ صورت ہو سکتی ہے کہ دحاہا کو وہ الا ان تستأنف بدحاہا، اس کو جملہ مستانفہ دحاہا کی صورت میں بنا دیا جائے، اور پھر فرمایا کہ مقدراً لنصب الارض فعلا آخر دل علیہ اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا، اور پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ ارض کے نصب کے لیے، یعنی زمین جو الارض کا استعمال ہوا وہاں لفظ والارض بعد ذالک میں، تو اس کے نصب کے لیے دوسرا فعل وہ مقدر مانا جائے، جس پر کہ اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا، رفع سمکہا وغیرہ دلالت بھی کرتا ہے۔ اچھا، اب فرمایا کہ مثل تعرف الارض وتدبر امرها بعد ذلك لكنه خلاف الظاہر، فرمایا کہ یہ جو زمین کی تعارف اور اس کے معاملے کی تدبر کے حوالے سے یہ بات ہوگی، لیکن یہ ظاہر کے خلاف ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی جو یہاں پر بات ہے وہ ہے کہ آسمان سے مراد کیا ہے؟ تو وہاں کہ وہ علوی یعنی جو بلند کی جانب اجسام ہیں وہی مراد ہیں، یا بلند کی جہت مراد ہے۔ پھر یہ سما کس کے لیے ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تفاوت مراتب کے لیے ہے، یا دو چیزوں میں تخلیق میں فرق کرنے کے لیے ہے۔ آسمان کی تخلیق کو زمین کی تخلیق پر فضیلت دینے کے لیے ہے، اور یہ فضیلت کے حوالے سے جیسے کہ سورہ بلد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم کان من الذین میں آمنوا میں ثم کو فضیلت کے لیے استعمال فرمایا، لیکن یہاں پر فرمایا کہ لا للتراخی فی الوقت، یہ جو ثم ہے یہ وقت میں تراخی کے لیے نہیں ہے۔ اب یہاں پر ثم وقت میں تراخی کے لیے نہیں ہے، اس حوالے سے یہاں پر امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو حاشیے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وقال الامام راضی، امام راضی یہ فرماتے کہ ثم لیس للترتیب ہا ہونا، یہاں ثم ترتیب کے لیے نہیں ہے، یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ نے زمین کے اندر جو چیزیں انہیں پیدا فرمایا تو پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا، بلکہ فرمایا کہ وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى جِهَةِ تَعْدِيدِ النِّعَامِ، یہاں جو ثم کے استعمال ہے وہ تو محض نعمتوں کے شمار کے حساب سے ہے، یعنی صرف نعمتوں کو گنوانا مقصود ہے، ان کے مابین ترتیب بتلانا مقصود نہیں ہے کہ پہلے زمین کے اندر موجودہ چیزیں بنائی گی، پھر زمین کو بچھایا گیا، یا پھر آسمان کو بنایا گیا، تو یہ ترتیب کیا بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس کی مثال امام راضی جو لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مثالہ قول الرجل لغیرہ، کہ اس کی مثال کسی شخص کا اپنے غیر سے یہ کہنا کہ الیس قد اعطیتک النعم العظیمۃ ثم رفعت قدرک ثم رفعت قدرک ثم دفعت الخصوم عنک، کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ میں نے تجھے بڑی بڑی نعمتیں دی، بڑے بڑے تجھ پر احسان کیے، پھر میں نے تیری قدر کو، تیری شان کو بلند کیا، پھر میں نے تجھ سے دشمنوں کو دور کیا۔ اب یہ جو بار بار ثم کا استعمال کر رہا ہے تو یہ ترتیب کے لیے تھوڑی ہے کہ میں نے تجھ پر پہلے احسان کیا تھا اور پھر تیری قدر بلند کی، پھر تجھ سے جھگڑوں کو یا دشمنوں کو دور کیا تھا۔ یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جس کو اس نے یہاں لکھنے میں ذکر کرنے میں مؤخر کیا ہو واقعتاً وہ پہلے ہوا ہو، یعنی وَلَعَلَّ بعد ما اخرہ فی الذکر قد تقدم فقضا ہا ہونا، یہ امام راضی لکھتے ہیں کہ جیسے یہاں پر اس مثال میں جو ہم نے ایک شخص کے حوالے سے دی، یہاں جو چیز اس نے بعد میں لکھی ہو سکتا ہے وہ بالفعل پہلے ہو، کہ اس کی شان پہلے بلند کی ہو، دشمنوں سے حفاظت پہلے کی ہو، احسان بعد میں کی ہو، وہ صرف تعدید النعم یعنی نعمتوں کا گنوانا مقصود ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی جو سننا ہے وہ تعدید النعم کے طور پر ہے، نعمتوں کے گنوانے کے طور پہ ہے،
کہ اے بندے تو ذرا غور تو کر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب سے پوچھتا ہے کہ تمہاری تخلیق دشوار تھی یا آسمان کی جس کو خدا نے بنایا، اور مخاطب ذرا آسمان کے بعد زمین کے معاملے پر غور کر کہ خدا نے اس کو پھیلایا۔ بس یہاں زمین والارض بعد ذالک میں بھی جو بعد ذالک یہ تخلیق ارض کی بعدیت پر دلالت نہیں کرتا، لہذا ثم استویٰ میں ثم تراخی فی الزمان کے لیے ماننے کی صورت میں بھی دونوں آیتوں میں تصادم نہیں ہوگا۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا والارض بعد ذالک دحاہا میں یہ ارض کے منصوب ہونے کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دحاہا کو جملہ مستأنفہ بنا لیں اور ارض کے منصوب ہونے کے لیے آپ جو فعل مقدر نکال دیں، لیکن فرمایا کہ یہ ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ دحاہا کی وجہ سے ہی الارض منصوب ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اس کی وضاحت۔ اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں اور بالخصوص آپ ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ثم کا استعمال یہاں پر کس معنی میں ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ امام راضی اس پر کون سی مثال پیش کرتے ہیں، تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔